اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ کھانا کھانے سارے آ گئے، جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے، جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے۔ کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سانپ سونگ گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی؟ کہاں 9 سال کی عمر میں، کہاں دوستی؟ پانی پرن سہیلیاں، رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا تو حضور میں، اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے، ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی، خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے۔ ہر صحابی شان والے، حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا، اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا، اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد روندیاں ہی ڈول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی، میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے۔ یہ بولیے آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی، لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو
نہیں ستاؤں گا, کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا. یہ توبہ کا معنی ہے. لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا, کم ناپوں گا, کم تولوں گا, تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا, مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے, وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا, سویرے پھر وہی پروگرام, مانا کوئی نہیں اس کا. اپنے آپ کو بدلے, تبدیلی لائے. یاد رکھنا, جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے, ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں, یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا, میں نے آنکھوں سے دیکھے. میں نے میٹنگیں کرتے ہیں اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے, خرچہ میں دیتا ہوں. ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی, بڑی. میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے, تو کہنے لگے حضور ایک بات کر لوں. میں نے کہا کریں. کہنے لگے نہیں, میں ماں باپ کے ساتھ. بڑی پسند آئی, سادہ آدمی تھا پر کمال کر دیا. کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ, بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے گھر میں رہتا ہوں. کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتے ہیں. اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے ہیں, مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ, ابا آپ کے گھر رہتا ہے. یاد رکھو, ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. یہ تو شادی کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں, تھوڑی تعداد. یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو, اپنے طریقے سے سجائیں, اپنے طریقے سے سنواریں. یہ تو چوتھے مہینے بات شروع ہو جاتی ہے. چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں, تو بڑا بھائی فارغ ہے, تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں. تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی کنالی تو پاپ کمائے, وہ کتنے نہیں تیرے کار دے. بولا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو, کھری کرو. جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں, پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو, جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے, اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی, ڈبل. یہ یاد رکھنا, سمجھ لینا اس بات کو. جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا, بیٹی پانی کا گلاس لاؤ, تو کہا ابا جی آئی. بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز. پھر آواز دی, بیٹے پانی لاؤ, ابا جی آئی. تیسری آواز دی, بیٹے پانی لاؤ. کیوں نہیں لا رہی, اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی. تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں, تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی, تو کیوں آئی ہے, وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی, بادشاہ کی زوجہ. کہنے لگی نہ پوچھے, آپ کو تکلیف ہوگی, نہ پوچھے. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئے. کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے, حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے. تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے, تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے, آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں. تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی, تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے, سل جائے گا تو آ جائے. جناب بیٹی کے پاس, او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے, فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے, اور کپڑے بھی پورے نہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا, سر سجدے میں رکھا, تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے, میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوں. اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے, میری جیب سے نہیں کریں گے. شکر ہے تیرا, واپس آ جائے, چکروں سے نکل